کو دعوت دوں حضور کی اگر صرف اجازت ہو میں اپنے اس دوستوں کو بتاتا چلوں. عام طور پہ لوگ مشاعرے پہ آتے ہیں، سنتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ مشاعرے سے پہلے جو اس کی تیاری ہوتی ہے وہ کن مراحل سے ہوتی ہے. حضور اگر اجازت ہو تو صرف ایک کیا حضور اللہ صاحب نے کی تیاری. حضور خاکسار نے مجلس عاملہ میں یہ پروگرام بنا کے ایک مشاعرہ کیا جائے، تو میں نے ایک درخواست لکھ کے حضور کی خدمت میں کہ حضور ایسے ہماری خواہش ہے کہ محمود ہال میں مشاعرہ کریں، اور ہماری خواہش ہے کہ حضور تشریف لائیں اس میں. تو وہ خط دے دیا. اس کے بعد کافی دن میں چکر لگاتا رہا دفتر کے، پرائیویٹ سیکٹر صاحب کے، ہر روز دعا کرتا رہا. 6-7 دن گزر گئے تو ایک دن مکرم مبشر گوندل صاحب مجھے ملے، کہتے جی یہ مبارک تمہارا ایک خط آیا ہوا ہے. میں دوڑ کے خط لے کے کار میں بیٹھا، دعا کر کے کھولا. بہت خوبصورت خط تھا حضور کا، دعاؤں بھرا، بہت دعائیں تھیں. یقین کریں کہ خوشبو سے لبریز اور دعاؤں سے لبریز تھا کہ جزاکم اللہ، آپ نے بلایا ہے، آپ کی دعوت کا بے حد شکریہ، اللہ تعالیٰ جزا دے، آپ ضرور مشاعرہ کریں، لیکن میں اس میں شریک نہیں ہو سکوں گا. تو وہ چونکہ خط تھا بہت دعاؤں بھرا، بہت، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ اتنا خوبصورت انکار میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا. مطلب اتنی دعائیں تھیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو وہ خط میں نے جیب میں ڈال لیا الحمدللہ کہتے ہوئے، لیکن وہ خط ڈالتے ہوئے ایک مصرع، ایک شعر ذہن میں آیا کہ مر گیا میں تو پھر کہا اس نے وہ دیوانہ میرا دیوانہ تھا. مر گیا میں تو پھر کہا اس نے وہ دیوانہ میرا دیوانہ تھا. بہرحال میں دعا کرتے ہوئے اور شکر کرتے ہوئے گاڑی چلا کے گیا، لیکن پورے 10 منٹ کے بعد دوبارہ میری گاڑی سامنے کھڑی ہوئی تھی کیونکہ غزل مکمل ہو چکی تھی. میں نے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کو کہا کہ جی یہ جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے اشعار ہیں یہ آج ہی حضور کی خدمت میں بھجوا دیں. وہ اشعار ایسے تھے کہ اس کی قربت کو ہم نے پانا تھا، باقی جو بھی تھا سب بہانہ تھا. اس کی قربت کو ہم نے پانا تھا، باقی جو بھی تھا سب بہانہ تھا. میں گداگر تھا اس کی گلیوں میں، اس کے قدموں میں ایک زمانہ تھا. میں گداگر تھا اس کی گلیوں میں، اس کے قدموں میں ایک زمانہ تھا. دل تو کہتا تھا پھر سے دستک دو، کہ دوبارہ اجازت مانگو. دل تو کہتا تھا پھر سے دستک دو، پھر عقیدت سے دل نہ مانا تھا. ہم نے بھی بزم نہ سجائی پھر، وہ نہیں تھا تو دل جلانا تھا. ہم نے بھی بزم نہ سجائی پھر، وہ نہیں تھا تو دل جلانا تھا. میں تہی دست ایک فقط شاعر، وہ سراپا سخن خزانہ تھا. گو کہ انکار صاف تھا اس کا انکار مشفقانہ تھا. گو کہ انکار صاف تھا اس کا انکار مشفقانہ تھا. میں بھی خاموش ہو گیا کیونکہ اس کے گھر کے قریب تھانہ تھا. میں بھی خاموش ہو گیا کیونکہ اس کے گھر کے قریب تھانہ تھا. مر گیا میں تو پھر کہا اس نے وہ دیوانہ میرا دیوانہ تھا. یہ شعر، یہ غزل لکھ کے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کو دے کے میں ایسے بھاگا جیسے بچپن میں ہم کسی اور کے گھر کی بیل دبا کے بھاگ جاتے ہیں. تو رات کو بہرحال میں نے کسی اپنے بزرگ دوست سے ذکر کیا کہ میں نے ایسے، وہ کہتے ہیں مبارک اب تم گئے، یہ تم کیا لکھ کے لے آئے ہو. تو حضور کی شفقتیں ہیں، محبتیں ہیں، پیار ہے کہ اتنی مصروفیات کے باوجود اگلی صبح جب میں خط لینے گیا تو حضور کا بہت خوبصورت دعاؤں بھرا خط تھا. دعاؤں کے ساتھ یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے گھر کے قریب کوئی تھانہ نہیں ہے، ہاں مسجد ضرور ہے، شاید آپ اس سے ڈرتے ہوں، آپ 15 نومبر کو مشاعرہ رکھ لیں. تو الحمدللہ یہ سعادت تو نصیبوں سے ملا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب امام کو
قدم قدم پہ آپ کا حافظ و ناصر ہو، اور یقین کریں حضور کی ایسی مصروفیات ہیں کہ ہم کہتے ہوئے بھی کچھ بہت جھجک ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ حضور، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ پھر تیاری کی طرف آ گئے پھر کیا ہے